پچھلے ہفتے میں رونما ہونے والے واقعات میں سے چند ایشوز کو منتخب کرتے ہیں اور ان سے متعلقہ افراد کو اپنے اسٹوڈیو میں بلا کر یا لائیو کالز کے ذریعے آپ کے سامنے لاتے ہیں اور جو اصل صورتحال ہوتی ہے، حقائق ہوتی ہے، اس کو ہمیشہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اور یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ پچھلے چند دنوں میں ہیومن رائٹس کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہوا انڈیا میں، انڈیا کے زیر اہتمام جو کشمیر ہے اس میں. اور اس میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ایک 3 سالہ بچے کے سامنے اس کے نانا کو اس بے دردی سے مار دیا گیا جیسے پتہ یہ چلتا تھا کہ یہ ایک کوئی فلم کا سین ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، یہ حقیقت تھی. جب ایک بزرگ 65 ایئرس اولڈ جب وہ اپنے دوتے کو لے کر باہر بازار میں گئے تو راستے میں کیونکہ کچھ ایسی جرفس ہو رہی تھیں سیکورٹی فورسز کے نتیجہ میں، جس میں انہوں نے ان کے بیٹے کے مطابق، ان کی فیملی ذرائع کے مطابق کہ انہوں نے یہ اس وجہ سے ان کو مارا ہے کہ یہ بتا سکیں میڈیا کو کہ انہوں نے اگر ہمارے 2-3 بندے مارے ہیں تو ہم نے بھی ایک ان کا بندہ مار دیا. اس طرح کی چیزیں. اور پھر دوتے کے سامنے 3 سالہ بچہ ہے، اس کے سامنے ان کو مار کر پھر اس بچے کو ان کے سینے پر بٹھا کر پھر اس کی پکچر بنانا، پھر ان کی باڈی پر قدم رکھ کر فوجیوں کی خود تصویریں سامنے آنا، یہ بہت بڑا تماچا ہے ان لوگوں کے چہروں پر جو ہیومن رائٹس کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے پوری دنیا میں لوگوں کے حقوق کے لیے ہم کام کر رہے ہیں. جب بلیک میٹرز آتا ہے تو ساری دنیا میں شور شرابہ ہو جاتا ہے، لیکن جب کشمیری لائیوز میٹر آتا ہے تو سارے خاموش دکھائی دیتے ہیں. حتیٰ کہ جتنے بھی میڈیا میں ہم نے دیکھا ہے، سوشل میڈیا پر تو ہر ایک درد دل رکھنے والے نے اپنی آواز اٹھائی ہے، اس کو شیئر کیا، یہ پکچرز کو شیئر کیا اور مذمت کی ہے. یہاں برطانیہ میں بھی بے شمار لوگوں نے مذمت کی ہے، لیکن خالی مذمت کی حد تک یہ رہا ہے. جو لوگ یہ اختیار رکھتے ہیں اور جن کے ہاتھوں میں یہ طاقت ہے کہ ان کے بنائے ہوئے قوانین اس پر عمل درآمد کروا سکتے ہیں، وہ ابھی تک خاموش ہیں. تو ہم اس کے اصل صورتحال پر بھی بات کریں گے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج پبلک رائٹس میں ہماری اسپیشل گیسٹ ہیں جو ہیومن رائٹس اور سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، محترمہ رفعت گلوانی، جو جرمنی سے لائیو ویڈیو کالز کے ذریعے ہمارے ساتھ انہوں نے جوائن کیا ہے. اور رفعت صاحبہ، آپ کو خوش آمدید کرتا ہوں پبلک رائٹس میں. جی بہت شکریہ صاحب. رفعت صاحبہ، دیکھا ہے ہم نے کہ جب بلیک میٹرز آتا ہے تو اس میں ساری دنیا بول پڑتی ہے، ہر طرف پروٹیسٹ ہوتے ہیں. لیکن جب کشمیری لائیوز میٹر آیا ہے، خصوصاً اس بچے کی جو پکچر آئی ہے پوری دنیا کے سامنے آئی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا ہے کہ وہ لوگ خاموش ہیں جن کو بولنا چاہیے تھا اس موقع پر. اس کی کوئی وجہ آپ بتا سکتی ہیں کیا؟ سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ مجھے بات کرنے کا موقع دینے کے لیے. آپ دیکھیں کہ فرام لاسٹ 74 ایئرس، اور اس میں سے بھی اگر آپ نکالیں پچھلے 30 سال میں ایک ماس ہیومن رائٹس وائلیشن جو ہے وہ بائی دی انڈین فورسز وہاں پہ کمٹ ہوئے ہیں. اس میں آپ ریپ دیکھیں، اس میں آپ دیکھیں ڈس اپیرنسز دیکھیں، اس میں آپ ماس گریوز کی آپ کیسز دیکھیں، اس میں آپ جو ہے فیک انکاؤنٹرز دیکھیں، اس میں آپ جو ہے جو انوسنٹ جو سویلین کلنگز ہیں وہ دیکھیں. اس کے بعد آپ جو دیکھیں جو بائی فورس جن کو گھروں سے اٹھا کے لے کے گئے ہیں، جو ڈسپیئرڈ کیسز ہیں ان کو دیکھیں. کہیں پر بھی، اور اتنی بڑی بڑی رپورٹس آئی ہیں ہیومن رائٹس کمیشن کی، لوکلی جو ہمارے ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں انہوں نے اس کے اوپر جو ہے رپورٹ کی ہے، ہمارے جو جرنلسٹ ہیں انہوں نے اس کے اوپر رپورٹس کی ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ہمیشہ دیکھا گیا ہے کہ تمام جو دنیا کے بڑے جو ہیومن رائٹس کے چیمپئن جو مانے جاتے ہیں یا سمجھے جاتے ہیں، وہ ہمیشہ انہوں نے چپ سادھی ہے مسئلہ کشمیر کے اوپر. اور یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ آپ اگر سلیکٹیو ہیومن رائٹس کو ہی سپورٹ کرتے ہیں، پھر ہمیں پوچھنا پڑے گا ان سے یہ سوال کہ کیا یہ آپ آن دا بیسس آف ریلیجن جو ہے آپ سلیکٹ کرتے ہیں کہ ہم نے کس کو سپورٹ کرنا ہے اور کس کو سپورٹ نہیں کرنا ہے.
اور اگر ہیومن رائٹس از فار آل ریلیجنز، تمام نسل کے لیے، تمام مذہب کے لیے، تمام رنگ کے لوگوں کے لیے، تو پھر آپ کو جو ہے کشمیریوں کے اوپر بھی جو ہے نظر ثانی کرنی پڑے گی کہ وہاں پر کیوں اتنے گراس لیول پر جو ہے ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہا ہے، اور تمام ادارے اسپیشلی یو این کے جو ادارے ہیں جو ہیومن رائٹس کو دیکھتے ہیں، ان کی خاموشی جو ہے وہ جو ہے ایک سوالیہ نشان ہے ان کے ادارے پر، ان کی کریڈیبلٹی پر، ان کے جو ان کا اپنا چارٹر ہے اس کے اوپر. تو انفارچونیٹلی مجھے لگتا ہے کہیں پہ اس میں ہمارا بھی قصور ہے، لیکن فار دا ٹائم بینگ ہم جو دیکھ رہے ہیں آن دا گراؤنڈ لیول کہ ہمیں جو ہے بالکل اگنور کیا جا رہا ہے. وہ چاہے ہمارا جو پوسٹ ایبروگیشن آف آرٹیکل 370 تھا، اس کے بعد سے جو لاک ڈاؤن، کرفیو، اس میں جو ہمارے بچوں کو گھروں سے اٹھا کے لے کے جانا، ان کو جیلوں میں بند کرنا، پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کو بند کرنا، پولیٹیشینز کو بند کرنا، ریزسٹنس لیڈرشپ کو بند کرنا، اس کے بعد جو ہے ابھی تک اس لاک ڈاؤن کو جو ہے آج 333 ڈیز ہو گئے ہیں، اس کو جو ہے آپ ابھی تک اس کو لے کے چلنا بہت بڑے سوال ہیں ان تمام اداروں کے اوپر اور ان ممالک کے اوپر جو کہتے ہیں کہ ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں. میں آپ کو سن نہیں پا رہی ہوں. آپ کا تعلق کیونکہ مقبوضہ کشمیر کے اندر سے ہی ہے اور آپ اٹیچ بھی ہیں تمام لوگوں کے ساتھ، تو بتائیے گا کیا سچویشن ہے یہ جب پکچر سامنے آئی ہے بشیر احمد کا جب بے دردی سے شہید کر دیا گیا ہے، تو اس کے بعد کی کیا سچویشن ہے؟ کیونکہ بے شمار چیزیں لوگوں کے سامنے آئی نہیں ہیں، یہ آ گئی ہے تو لوگوں کا کیا رد عمل ہے؟ وادی کے اندر کی بات بتائیے گا. وادی کے اندر بھی بس یہی ہے کہ لوگ اپنے غصے کا اظہار کر رہے ہیں، کیونکہ اب دیکھیں جو وہ 65 ایئرز اولڈ تھے، اس سے پہلے بھی پتہ نہیں کتنے کیسز ایسے ہوئے ہوں گے، لیکن جو اس میں اٹینشن جو جس نے ابھی یونائٹڈ نیشن کے جو ہیڈ ہے ان کو بھی اٹینشن جو دلوائی، وہ 3 سال کا وہ بچہ تھا جس کو جو ہے اپنے اس کے نانا کو شہید کرنے کے بعد اس کے سینے پہ بٹھایا گیا اور پھر پکچرز بنائی گئی، کیونکہ وہاں پر تب تک کوئی بھی میڈیا نہیں تھا، اور ان پکچرز کو پھر خود فورسز جو ہیں وہ وائرل کرتی ہیں. تو وہ ایک جو ہے اس چیز نے اٹینشن گریب کی ہے، ورنہ اس سے پہلے بھی اتنے بہت سارے واقعات ہوئے ہیں. تو اس کی وجہ سے غم و غصہ جو ہے لوگوں کے اندر وہ اور زیادہ بڑا ہے. اگر آپ نے دیکھا ہو جو فیملی ممبرز ہیں انہوں نے انٹرویوز بھی دیے ہیں، اور جو ان کے بیٹے ہیں بشیر احمد صاحب کے، انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے اوپر پریشر ڈالا جا رہا ہے اور ہمیں جو ہے تھریٹ کیا جا رہا ہے اور کیا جائے گا، ہم سے بیان بھی بدلوایا جا سکتا ہے کیونکہ ہم مجبور ہیں، ہم ایسی جگہ پر رہ رہے ہیں کہ جہاں پہ ہمیں بولنے کی آزادی نہیں ہے، کچھ بات کرنے کی آزادی نہیں ہے، ہماری سیکیورٹی نہیں ہے، ہمارا کوئی بیک نہیں ہے کہ ہم جو ہے اپنے لیے، اپنے حقوق کے لیے جو ہے وہ لڑ سکیں. تو اس میں جو ہے اب ہمارا بھی فرض بنتا ہے، جو ہمارے وہاں پہ لوکل لوگ ہیں ان کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ جو ہے اس کے اوپر ان کو جو ہے سپورٹ پرووائڈ کریں اور جو ہے اس کیس کو جو ہے زیادہ سے زیادہ ہائی لائٹ کریں. لیکن جہاں پہ آپ بات کر رہے ہیں کہ لوگوں کا کیا رد عمل ہے، لوگ کیا رد عمل دیں گے، وہ جو آلریڈی لاک ڈاؤن میں پھنسے ہوئے ہیں، اوپر سے انہوں نے کورونا لاک ڈاؤن اتنا وہ سخت کیا ہوا ہے، تو پر ڈے وہاں پہ آپ دیکھیں 4-5 لوگ، 6 لوگ، 10 لوگ تک شہید ہو جاتے ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی جو ہے اس کا ہمارے حق میں کوئی فیصلہ آئے گا، کیونکہ ہم تو کنن پوشپورا سے لے کر جو ہے آج تک ہم نے پتہ نہیں کتنی عزتیں جو ہے ہماری وہ لوٹی گئی ہیں، ہمارے جو بچے جو ہیں ان کو شہید کیا گیا ہے. انشا کا آپ دیکھیں کیس، آپ ہماری چھوٹی سی 6 مہینے کی بچی ہبا جس کو گھر کے اندر پیلٹس لگتے ہیں، اس کا کیس دیکھیں، اٹھائے گئے، باتیں ہوئی، چینلز پر آیا، سب کچھ ہوا، ہیومن رائٹس کمیشن کی رپورٹس میں ان کا ذکر ہوا، لیکن ایٹ دا اینڈ جو انڈیا سے جب کبھی پوچھا نہیں گیا تو وہ سمجھتا ہے کہ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، میں یہاں پہ کچھ بھی کر لوں گا، مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں. اور وہ کہیں کسی حد تک ٹھیک ہے، اگر کہیں سے اس کے اوپر تھوڑا سا پریشر ڈالا گیا ہوتا ہیومن رائٹس وائلیشن کے اوپر، تو آج جو ہے بشیر احمد صاحب اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے بچے کے ساتھ جو ہے وہ اس کا جو سینے پہ آخری دفعہ ان کو نہ بٹھایا تو وہ آج بھی ان کے سینے پہ جو ہے وہ لیٹا ہوتا. لیکن ہم بدقسمتی سے ایک ایسے جگہ پہ رہتے ہیں کہ جہاں پہ نہ ہمیں سنا جاتا ہے، نہ ہمیں بولنے کا رائٹ دیا جاتا ہے.
صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا اسی طرح ہوتا ہے وہاں تمام لوگوں کو اسی طرح مار کر وہ کہتے ہیں کہ یہ دہشت گرد ہیں اور سارا کچھ یہی دکھاتے ہیں جو اس پکچر میں ہم دیکھ رہے ہیں، اور جس قسم کے دہشت گرد کو ابھی دیکھا ہے ہم نے اسی قسم کے دہشت گرد کو وہ مارتے ہیں اور بتاتے ہیں، میڈیا میں شور شرابہ کرتے ہیں؟ مجھے تو پہلے سمجھ نہیں آتی کہ دہشت گردی کہتے کس کو ہیں یہ. دہشت گردی ہوتی ہے کہ آپ کسی دوسرے ملک میں جاتے ہیں، کسی دوسرے کی سرزمین پہ جاتے ہیں، وہاں پہ آپ جو ہے انوسنٹ کلنگز کرتے ہیں، آپ ان کے ریلیجس جو پلیسز ہوتے ہیں ان کو جو ہے ٹارگٹ کرتے ہیں، جو عام لوکل لوگ ہوتے ہیں ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں. دہشت گردی تو میرے خیال میں یہ ہے، کوئی کشمیری تو انڈین سرزمین پہ نہیں گیا نا. انڈین فورسز جو ہیں وہ ہماری سرزمین پر ہے، تو دہشت گرد کون ہوا؟ کون ہمیں مار رہا ہے؟ کون ویپنز لے کر آیا ہے؟ کون ہمارے گلی کوچوں میں کھڑا ہے ویپن لے کر؟ تو ہم کیسے دہشت گرد ہوئے؟ میرے نظر میں تو وہ دہشت گرد ہیں، میری نظر میں تو وہ کرائم کر رہے ہیں، کیونکہ وہ یہ تو ایک کیس سامنے آیا، یہ تو ان سے جو ہے خود ہی غلطی ہو گئی. وہ اس کو جو ہے دکھانا چاہ رہے تھے لوگوں کو دیکھیں کہ جو ریبلز ہیں وہ اپنے لوگوں کو بھی جو ہے وہ نہیں بخشتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک نفرت کا ماحول کریٹ کرنے کے لیے. لیکن وہ خدا کی لاٹھی بے آواز ہے، جب برستی ہے تو بہت برے طریقے سے برستی ہے، اور ان کا اپنا ہی جو بنا ہوا جال تھا اسی میں پھنس کے رہ گئے ہیں. تو دہشت گردی وہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے. یہ عام دہشت گرد جو ہیں وہ انڈین فورسز کے ہیں. یہ جو ان نون گن مینس کا انہوں نے ایک کانسیپٹ ڈالا ہوا ہے کشمیر میں کہ کسی کو بھی قتل کر دو، اور اس کے بعد ان نون گن مینس اور ان نون جو ہے وہ آیا ہے، کوئی بمبر آیا ہے اور اس نے جو ہے وہ کیا ہے اٹیک کیا ہے. یہ سارا یہ خود کرتے ہیں. وہاں پہ کوئی ان نون گن مین کوئی ایسی چیز نہیں ہے، ایسی چیزیں ایگزسٹ نہیں کرتی ہیں. وہ ریبل ہیں بیچارے، وہ 2 دن 4 دن بھی سسٹین نہیں کر پاتے اور وہ جو ہے وہ شہید ہو جاتے ہیں. اور مجھے آفٹر جو 5 اگست جب سے انہوں نے آرٹیکل 370 کو جو انہوں نے ریووک کیا ہے، اس کے بعد سے آپ دیکھیے جو فریکوینٹ یہ ہو رہے ہیں، جو انکاؤنٹرز ہو رہے ہیں، وہ آپ دیکھیے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جن بچوں کو گھروں سے اٹھا کے لے کے گئے تھے، آئی تھنک 30,000 تک کا نمبر آ رہا تھا، جن کو یہ گھروں سے اٹھا کے انڈیا کی مختلف جیلوں میں، کشمیر کی جیلوں میں بند کیا، انہی کو نکال کے لا رہے ہیں اور انہی کو جو ہے شہید کر رہے ہیں، اور اپنا سٹانس جو ہے وہ مضبوط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے یہاں سے ٹیررزم کا خاتمہ کریں. ٹیررزم کا خاتمہ نہیں کر رہے، یہ ٹیررزم کر رہے ہیں انڈین فورسز. تو I'm sorry, I don't accept my people as terrorists. میرے لوگ ٹیررسٹ نہیں ہیں. یعنی یہ ریاستی دہشت گردی ہو رہی ہے، اور یہ خالی انہوں نے ڈال بنایا ہوا ہے کشمیریوں کو، معصوم کشمیریوں کو پکڑ کر ان کو مار کر، اور پھر یہ بتا دیتے ہیں دنیا کو کہ ہم نے اتنے دہشت گرد مار دیے اور یہ ادھر سے آئے تھے پاکستان سے. ایسا ہی ہمیں بھی یہاں دکھایا جاتا ہے. یہاں میڈیا میں جب دیکھتے ہیں، انڈین میڈیا کو خصوصاً جب دیکھیں تو اسی قسم کی سچویشن آتی ہے. ابھی جب چائنا کے ساتھ یہ سلسلہ وہاں شروع ہوا ہے لداخ میں، تو ابھی جو انڈین میڈیا ہم دیکھ رہے ہیں، فالو کر رہے ہیں، اس میں بھی اسی قسم کی سچویشن کا وہ ذکر کر رہے ہیں. لیکن جس طرح پاکستان کے خلاف بولتے ہیں اس طرح چائنا کے خلاف نہیں بول رہے. اس کی کوئی آپ کو سمجھ آئی ہے اس چیز کی کہ کیا یہ پیچھے کیا ہے ان کے؟ یہ انہوں نے سب سے پہلے تو آپ دیکھیں جب مشرف کا دور تھا، پہلے تو میں جو آؤں گی جو کراس بارڈر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس میں ان کا جو پروکسی چل رہی ہے، میں اس کے اوپر پہلے بات کرنا چاہوں گی. دیکھیے مشرف کا جب دور تھا مشرف صاحب کا، تو انہوں نے میرے خیال سے یہ اس کے اوپر بین لگائی تھی جو مجاہدین کی وہ تھی تنظیمیں تھیں. اس کی بات سے، اور دوسری بات، ان سے کوئی سوال کرے کہ بھائی تمہاری جو 1 لاکھ کی آرمی بٹھا کے رکھی ہوئی ہے کشمیر کے اندر، وہ کی چوڑیاں پہن کے بیٹھی ہوئی ہے. تم نے ایل او سی کے اوپر اتنی باڑ لگائی ہوئی ہے، پھر اس کے جو دونوں طرف کے جو ایریاز ہیں ان کے درمیان میں نو مینس لینڈ ہے، وہاں پہ مائنز بچھے ہوئے ہیں، تو وہ آ کیسے جاتے ہیں؟ ٹھیک ہے، وہ آتے کیسے ہیں؟ پہلے تو ان سے کوئی یہ سوال پوچھے. تو اتنی آرمی رکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ بارڈرز تمہارے بھرے ہوئے ہیں، کشمیر کی گلی کوچے میں ہر گھر کے باہر جو ہے نا ایک فوجی آپ نے جو ہے وہ کھڑا کر کے رکھا ہوا ہے. تو ان سے پوچھیں کہ پھر یہ تو تمہاری آرمی کی ناکامی ہے کہ وہ اس لائق ہی نہیں ہے. ان کو تو پھر چوڑیاں پہناؤ، ان کو گھر میں بٹھاؤ. پھر دوسری بات یہ کہ یہ دنیا طاقت کے زور پہ چلتی ہے، ٹھیک ہے. ان کو پتا ہے کہ انڈیا کا اگر آپ نے پورے میڈیا کا اگر آپ نے جائزہ لیا ہو، وہ ہمیشہ جو ہے اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہیں پاکستان کے ساتھ. پاکستان 19 اور 20 کروڑ ٹوٹل ان کی پاپولیشن ہوگی،
اور انڈیا ہے 1.3 بلین. ٹھیک ہے, کس طرح سے ان کا کمپیرزن بنتا ہے دونوں ملکوں کا؟ نہیں بنتا کمپیرزن. پھر انڈیا کی جو آرم فورسز ہیں وہ پاکستان کا ڈبل ٹرپل ہیں. ٹھیک ہے, 3 گنا ہے وہ اس کا. تو ان کے لیے ایک ایزی ٹارگٹ ہے پاکستان, کیونکہ اگر یہ اپنے آپ کو, کیونکہ ان کا کمپیرزن بنتا ہے اس ریجن کے اندر چائنا کے ساتھ. پاپولیشن میں آلموسٹ یہ جو ہے دونوں وہ 1.4 بلین ہے, یہ 1.3 کچھ کروڑ کا ان کا جو ہے فرق آ رہا ہے پاپولیشن کے حساب سے, یا جو ان کا رقبہ ہے اس کے حساب سے. تو ان کے ساتھ کمپیئر کرنا چاہیے. لیکن اگر ان کے ساتھ کمپیئر کریں گے تو جو انڈیا کی جو عوام جن کو میڈیا کے تھرو بیوقوف بنا رہے ہیں, تو پھر ووٹ کیسے دیں گے ان کو؟ تو چائنا کہاں اور تم کہاں؟ تو اس لیے انہوں نے ہمیشہ سے اپنے عوام کو جو ہے پریپیئر کیا ہے وار کے لیے, نفرت پھیلانے کے لیے, پاکستان کے لیے. تو ابھی جب چائنا کے ساتھ ان کا ڈسپیوٹ ہوتا ہے لداخ کے اندر, تو ان کی جو نالائکی ہے, ان کی جو ناکامی ہے, ان کا جو ڈیفنس سسٹم ہے, ان کی جو آرم فورسز کی پاور ہے, ان کی جو اسٹریٹجی ہے, ان کا جو پلاننگ ہے, وہ سارا کا سارا فیل نظر آتا ہے وہاں پہ. اس کے اوپر چائنا کی آرمی وداؤٹ فائرنگ اے بلٹ, ایک بلٹ بھی فائر نہیں کرتے, اور اتنا بڑا رقبہ ان کا قبضے میں لے لیتے ہیں. ان کے اکارڈنگ ٹو دیم کے ہمارے 20 جوان مارے گئے, جبکہ 31 ہیں. تو چلے ہم ان کے میڈیا کو ہی کوٹ کرتے ہیں, ان کے 20 ہی جوان مارے گئے ہیں, 20 جوان. اگر آپ کو یاد ہو 2017 if I'm not wrong, جو امریکہ ہے, امریکہ نے یہاں پہ پاکستان کے اوپر وہ کیا تھا, اٹیک کیا تھا کوئی, اس میں پاکستان کے 17 جوان میرے خیال سے وہ مارے گئے تھے. تو پاکستان نے نیٹو کی سپلائی میرے خیال سے 1 یا 2 سال بند رکھی تھی. ٹھیک ہے, اور اس پہ جو ہے اس کے بعد جا کے ان کا جو ہے ابھی میرے خیال سے لاسٹ ایئر شاید ان کا کوئی ایگریمنٹ دوبارہ سے ہوا ہے, پھر جو انہوں نے سپلائی وغیرہ وہ جو ہے دوبارہ سے ان کو آن کی تھی. تو انڈیا کو آپ دیکھیں, انڈین پرائم منسٹر وہ کہتا ہے کہ وہ تو ہماری ٹیریٹری میں آئی ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور کلیم کرتے ہیں کہ لداخ جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ پارٹ ہے ہمارے ملک کا. ٹھیک ہے, تو چائنا نے کہا کہ یہ تو بالکل صحیح کہہ رہا ہے. ابھی جب وہ بات کرتا ہے انٹرنیشنلی مسٹر مودی, تو اس کو کہتے ہیں کہ بھائی تم نے تو خود بیان دیا کہ وہ ہماری ٹیریٹری میں آیا نہیں ہے. تو یہ ساری پاور کی گیم ہے. اگر آپ دیکھیے, اگر اسی جگہ پہ چائنا کی جگہ پہ پاکستان ہوتا تو پوری دنیا نے پاکستان کے اوپر پریشر بلڈ کیا ہوتا کہ تم نے ان کے 20 جوان مارے ہیں. لیکن اس ٹائم آپ چائنا کی پالیسی دیکھیں, اس نے پورے ریجن میں انڈیا کو اکیلا لا کے کھڑا کر دیا ہے, اور پوری دنیا میں جو انڈیا کے اپنے دوست ممالک بھی ہیں وہ اس کے جو 20 سولجرز مارے گئے ہیں اس کی بھی مذمت نہیں کرتے. اور چائنا کو تو کچھ کہنے سے ہی وہ جو ہے رہ رہے, اور انڈین میڈیا جو ہے وہ جھوٹ پکا پکا کے جو ہے وہ ہانڈی میں ڈال کے جو ہے اپنے لوگوں کو دے رہا ہے. لیکن یہ وہ جو کہتے ہیں نا, یہ ہانڈی جو ہے جس ٹائم پھوٹے گی تو وہ پھر بہت ہی ان کے لیے خراب ہوگا. تو یہ ساری سچویشن ہے ان کی. فرمایا یہی صورتحال ہے. اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ یہ سننے میں آیا کہ تقریباً 50,000 جو ہندو ہیں ان کو ریاستی باشندہ جو سرٹیفکیٹ ہیں وہ جاری کر دیے گئے ہیں وہاں آباد کرنے کے لیے. تو اس بارے میں ذرا بتائیے گا کیا سچویشن ہے؟ ان کا تو اصل میں آپ دیکھیں ان کا پلان ہی یہی ہے. بہت سارے لوگ جو ہے جب انڈینز ہم سے بات کرتے ہیں, مثلا میں سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہوں, یا کبھی کسی کمپیریزن میں, کسی پروگرام میں کمپیریزن ہوتا ہے یا بات ہوتی ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے انڈیا کے اندر جو ہے 35 کروڑ جو ہے مسلمان رہتے ہیں, 40 کروڑ مسلمان رہتے ہیں. تو میں ان کو کہتی ہوں کہ جب ہندوستان کا مسلمان انسیکیور ہے تو ہماری انسیکیورٹی تو بنتی ہے. ہمارے اوپر تو اپنے اتنی فورسز لا کے بٹھائی نہیں ہے جو کہ ہمارے ڈیلی ہمارے گھروں کے اندر گھستی ہیں, ہماری پراپرٹیز کو ڈیمیج کیا جاتا ہے. اب تو انہوں نے یہ کیا کہ ہمارے ان کے گھر ہی اڑا دو. ایک دن میں ایک دفعہ 25 گھر اڑائے, دوسری دفعہ جو ہے میرے خیال سے 17 گھر اڑائے. تو یہ اس طرح جو ہے نا یہ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں. تو ان کا جو مین جو مقصد ہے نا, جو آرٹیکل 370 کو اور 35A کو ختم کرنے کا ہے, وہ یہی ہے کہ ہم نے وہاں پہ لا کے ہندو بسانے ہیں. اگر ہمارے اوپر UN کا یا دنیا کا پریشر آتا ہے اور ہمیں اس ڈسپیوٹ کو ریزالو کرنا پڑتا ہے تو جو ووٹ ہیں وہ ہمارے حق میں جائیں. تو یہ پورا ایک پلان ہے ان کا ڈیموگرافی کو چینج کرنے کا.
تو اور وہ اس کو ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں کیونکہ پوری دنیا خاموش تماشائی ہے وہ کشمیریوں کا, ان کو درد نظر نہیں آ رہا, ہمارے لیے کوئی بات نہیں کر رہا, ہمارے لیے کوئی سٹینڈ نہیں لے رہا. ٹھیک ہے, تو اوبیسلی, اور دوسری پوری دنیا جو ہے وہ کووڈ-19 اس میں پھنس رہی ہے, اور انڈیا جو ہے اس کا پورا بھرپور فائدہ اٹھا رہا ہے کیونکہ اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. اس کو پچھلے 70 سال میں کسی نے نہیں روکا. اس کو پتا ہے کہ میں نے آرٹیکل 370 ہٹایا, میں نے 1 سال ہونے والا ہے, میں نے لاک ڈاؤن لگا کے رکھا ہوا ہے, مجھے کسی نے کچھ نہیں کہا, تو مجھے آج آگے کوئی کیا کہے گا, میں جو مرضی کروں. تو وہ اپنی اس چودراہٹ میں, اپنے اس غرور میں, اس نشے میں ابھی جو ہے نا وہ ہر ممکن جو ہے وہ قدم اٹھانے کو تیار ہے. دیکھیں کل پورے 11 مہینے ہونے لگے ہیں لاک ڈاؤن کو, اور لاک ڈاؤن کے دوران اس نے یہی عمل شروع کیا ہوا ہے. جب یہ کرونا وائرس آیا تو اس کے بعد اس کے لیے آسانی یہ ہو گئی ہے کہ باہر کے ممالک سے جو وفود تیار ہو رہے تھے کہ کشمیر کا وزٹ کریں, وہ بھی نہیں, کوئی مطالبہ نہیں کر سکتا اور کوئی جا نہیں سکتا, یہ بہانہ مل گیا انہیں. تو اس دوران سنا ہے کہ یہ جو کرونا وائرس کا لاک ڈاؤن ہے یہ ڈبل فائدہ ان کو یہ ملا ہے کہ وہ ان سائڈ آلریڈی لوگوں کو رجسٹر کر کے وہاں گھر بنا کر کے دے رہے ہیں. یہ ہماری اطلاعات ہیں, آپ کا تعلق کیونکہ وہاں سے ہے اور بہتر جانتی ہوں گی, تو ہمارے سننے دیکھنے والوں کے بتائیے گا اس سلسلے میں. معاف کیجیے گا, مجھے آپ کا تھوڑا سا کوشچن وہ آپ کو ایکو آ رہی تھی, مجھے تھوڑا صحیح سمجھ نہیں آیا. جی آپ کو آواز آ رہی ہے نا؟ جی ابھی سن پا رہی ہوں. جی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی میں سن پا رہی ہوں. جی بولیں بولیں, بات کریں. جی میں آپ کا کوشچن صحیح سے سن نہیں پائی. پچھلے 11 ماہ سے تسلسل سے لاک ڈاؤن ہے, اس دوران تو پرابلم یہ آئی تھی انڈیا کو کہ بیرون ممالک سے کچھ وفود تیار ہو رہے تھے جانے کے لیے, جس کی وجہ سے کافی پرابلم تھی انہیں کہ یہ کیسے اس عمل کو جاری رکھیں. جب کرونا وائرس آیا اور اس کا لاک ڈاؤن آیا, پوری دنیا میں لاک ڈاؤن لگ گیا ہے, تو یہ اس کے لیے آسانی پیدا ہو گئی ہے. اور اس دوران اس نے اپنا کام تیز کر دیا, اس ریاستی باشندہ سرٹیفکیٹ جاری کرنے شروع کر دیا, لوگوں کو گھر بنا کر وہاں آباد کرنا شروع کر دیا ہے. تو آپ کی کیا اطلاعات ہیں, واقعی یہ ٹھیک ہے؟ نہیں بالکل یہ صحیح بات ہے. وہ دیکھیں, یہ تو پہلے جو سیپریٹ کالونیز تھے آن دا نیم آف کشمیری پنڈتس, ٹھیک ہے, جو کشمیری پنڈت کا کارڈ انہوں نے فرام 1990 سے جو یہ کھیل رہے ہیں, وہی کارڈ جو ہے انہوں نے استعمال کیا اس کو, اور اسمارٹ کالونیز وہاں پہ بنائی ہیں, سیٹلائٹ کالونیز, اور ان کو بسانے کا جو ہے نا وہ جھانسا دے کے اب وہاں سے جو کیا کہیں گے ان کو, جو RSS کے جو لوگ ہیں ان کو لا کے جو ہے کشمیر کے اندر بسانے کی جو تیاریاں ہو رہی ہیں. اس کے علاوہ آپ دیکھیں انہوں نے جو ابھی ڈومیسائل لا نافذ کیا ہے, اس لا کی روح سے انہوں نے یہ کیا ہے کہ جو آرمی یا جو بھی سروس وہاں پہ کرتے ہیں پچھلے 10 سال سے, ان کو جو ہے ڈومیسائل انہوں نے ایشو کرنا شروع کر دیا. پھر اس کے بعد اگر کوئی کشمیر میں کبھی رہا بھی نہیں ہے, اگر وہ 11th یا 10th اور 12th کے جو ایگزامز ہیں وہ وہاں پہ دے گا تو اس کو بھی جو ہے ڈومیسائل ایشو کیا جائے گا. کتنی بڑی ناانصافی ہے ہمارے ساتھ. پھر دوسرا آپ نے جو بات کی ہے کہ باہر سے جو ڈیلیگیشنز آنا چاہ رہے تھے یا کچھ اس طرح, آپ تو باہر کے ڈیلیگیشنز کو چھوڑے, آپ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز نے کہا کہ ہم آئیں گے, ان کو بھی چھوڑے, جو جرنلسٹ تھے ان کو بھی آنے نہیں دیا گیا, اس پہ کے اوپر بین لگا. آپ دیکھیے انڈیا کے اپنا جو راہل گاندھی ہے وہ ایئرپورٹ تک آیا, اس کو واپس بھیج دیا. مطلب اتنا کیا کرنے جا رہے ہو آپ کشمیر کے اندر کہ آپ اپنے ملک کی اپوزیشن پارٹی کو بھی الاؤ نہیں کر رہے ہو کشمیر کے اندر جانے کو. غلام نبی آزاد صاحب ہیں, ان کا تعلق وہیں سے ہے, وہ جموں کشمیر کے باشندے ہیں, وہ آئے ہیں, وہ ایک وہ جو ہے پولیٹیکل پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, وہ آئے ہیں وہاں پر, ان کو جو ہے آپ جو ہے نہیں آنے دے رہے ہو, ان کو آپ ایئرپورٹ سے واپس بھیج رہے ہو. تو کون سے ایسی چیز ہے جو ان کو روک رہی ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کو کشمیر کے اندر آنے دینے سے, اور کون سے ایسے کرائم ہیں جو یہ چھپانا چاہ رہے ہیں دنیا سے, اور سب کو پتا ہے کہ یہ کیا کریں. وہاں پہ لوگوں کے ساتھ آپ بات کریں, وہ کتنے ڈپریشن میں ہے. 1 سال سے جب آپ نے ان کا اسکول, آپ نے ان کا کالج, یونیورسٹی, ان کا بزنس آپ نے خراب کر دیا ہے, ان کا ایگریکلچر جو ہے آپ نے بالکل ختم کر دیا ہے, ان کا ٹریڈ ختم کر دیا ہے, ان کو آپ جو ہے بالکل اس مقام تک لانا چاہتے ہو کہ وہ آپ کے پیروں میں جھک جائیں.
تو تاکہ آپ اپنے مضمون مقاصد جو ہیں وہ ان سے حل کر سکیں. تو اس لیول تک جو ہے وہ انڈیا ہمارے لوگوں کو لے کر آنا چاہتا ہے, اور یہ بہت انفارچونیٹ ہے. اور اس کے اوپر انٹرنیشنل کمیونٹی کی خاموشی جو ہے وہ بہت بڑا, میں دوبارہ سے کہوں گی کہ ایک سوالیہ نشان ہے. اس پہ پاکستان کا بھی جو ان کا سٹانس ہے, کیونکہ پاکستان کے پاس آدھا حصہ ہے اس کا, تو وہ بھی جو ہے اس کے ان سب چیزوں کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کرنے میں, یا ان کا میڈیا جو ہے اس کو ہائی لائٹ کرنے میں, ان چیزوں کو جو ہے دنیا کے سامنے پیش کرنے میں جو ہے ناکام رہا ہے. اور اس کے اوپر جو ہماری اپنی جو اپنے لوگ ہیں, جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے, وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو ساتھ جوڑنے میں, کہ چلیں ٹھیک ہے ہیومن رائٹس آرگنائزیشن نہیں, لیکن عام لوگوں کو ساتھ جوڑنے میں, ان تک جو ہے اپنی بات پہنچانے میں, اپنا میسج پہنچانے میں ناکام رہے ہیں. اور اس کی وجہ سے جو ہمارے لوگ جو اندر ہمارے 90 لاکھ کے قریب جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں, وہ ایک جو ہے بے بسی کا شکار نظر آتے ہیں. چلیں آپ جو ریزسٹنس لیڈرشپ ہے ان کی بات کر سکتے ہیں, کہ چلیں وہ تو آزادی مانگ رہے تھے. آپ دیکھیے جو انڈین نریٹو کو لے کے چل رہے تھے, وہ محبوبہ مفتی صاحبہ کی فیملی تھی, مفتی فیملی تھی, عبداللہ فیملی تھی, یا دوسرے تیسرے اور لوگ تھے, انہوں نے ان تک کو نہیں بخشا. مفتی فیملی نے بی جے پی کو راستہ دکھایا کشمیر کا, ان کو لے کر آئے. تو آپ دیکھیے وہ آج جیلوں کے اندر جو ہے وہ بند ہیں, قید ہیں. تو دیکھیے یہ پھر کس کے سگے ہوں گے, تو کیسے ٹرسٹ کرے گی کشمیری قوم ان کے اوپر. انہوں نے فرام جو لاسٹ 74 ایئرز انہوں نے جو پرومسز کیے, سب کے سب انہوں نے جو ہے وہ فیک پرومسز کیے, اور سب کے سب جو ہے انہوں نے وہ جو وعدہ تھے, وعدہ خلافی کی, توڑے انہوں نے. اور اب جو ہے یہ ہماری زمینوں پر قبضہ کرنا. محترمہ یہ بتائیے گا کہ کشمیری جو وہاں بزنس کرتے تھے, وہاں کے فروٹ سبزی وغیرہ, اور وہ جو کشمیر سے جو چیزیں اگتی تھی, جب یہ ساری چیزیں لاک ڈاؤن کے دوران ختم ہو گئی ہیں, تو وہ لوگ کیسے گزارا کر رہے ہیں, اپنا روزگار کیسے چلا رہے ہیں, وہ کیسے کھا پی رہے ہیں؟ یہ آپ نے سوال پوچھا. ارنب گوسوامی آپ کو پتا ہوں گے انڈین میجر ہیں, ایکس میجر ہیں, وہ ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے کہتے ہیں کہ پچھلے 9-10 مہینے سے ہم نے کشمیریوں کو بند کر کے رکھا ہوا ہے, تو ان کے وہ جو گال ہیں اتنے لال لال کیسے ہیں. آپ نے وہی والی سوال کی جو ہے نا مجھے یاد دلا دی. دیکھیے کشمیری کوئی بھیکاری قوم نہیں ہے. اگر کشمیر میں آپ جائیں, الحمدللہ ہر کشمیری کے پاس اپنی تھوڑی سی زمین ہوگی, ٹھیک ہے, جس کے اندر وہ کاشت کرتے ہیں. ہمارا جو اپنا جو پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ہماری ساری جو ضروریات تھی وہ ہماری اپنی زمینوں سے پوری ہو جاتی تھی. ہمیں ہارڈلی کچھ یہی آئل شوائل یا نمک شمک جو ہے وہ باہر سے ہمیں پرچیز کرنا پڑتا تھا. چاول ہمارے اپنے ہوتے. آپ کی آواز نہیں آ رہی, سوری میں آپ کو سن نہیں پا رہی ہوں. معاف کیجیے گا, آپ کا میرے خیال سے مائک آف ہے یا کچھ. جی آپ بات کریں لائیو میں. جی ہیلو السلام علیکم. جی کال ڈراپ ہو گیا. محترمہ وہ کالر آئے تھے درمیان میں, تو اس وجہ سے آپ کو پتہ نہیں آواز تھوڑی سی بریک ہو رہی تھی. آپ بات کریں, کشمیر کے اندر کی سچویشن بتا رہی تھی روزگار کے سلسلے میں. جی تو ہمارا جو ہے اپنا سارا جو ہماری ضروریات ہیں وہ ہماری اپنی زمینوں سے ہی پوری ہو جاتی ہے. مثلا چاول ہمارے اپنے ہوتے ہیں, ایک بڑا جو ایک مین جو چیز ہوتی ہے. پھر اس کے بعد سبزیاں ہمارے ہاں ہر گھر میں کاشت ہوتی ہیں. تو ہم لوگ اتنے ڈپینڈنٹ نہیں ہیں ان کے جو ہے انڈیا کی طرف سے جو نا فوڈ اور اس پہ. تو یہی وجہ ہے کہ وہ ہمیں کتنا وہ قید کرتے ہیں یا کچھ اس طرح. پھر اس کے بعد جو ہمارے فروٹس ہیں وہ باہر جاتے ہیں. ایپل کا آپ کو پتا ہے بہت زیادہ وہ ہوتا ہے, سیفرون کا وہ ہوتا ہے. تو لوگوں کو جو ہے انہوں نے ابھی یہ کرنا شروع کر دیا ہے کہ اب ہمارے درختوں کو کاٹنا شروع کر دیا ہے. جو ہمارے جو فروٹ ٹریز ہیں ان کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا ہے, ان کو کاٹ رہے ہیں, اور پتہ نہیں چل رہا کہ کون آ رہا ہے کون کاٹ رہا ہے ان کو, تاکہ کشمیریوں کو اور جھکایا جائے اور اپنے اوپر ڈیپینڈنٹ کیا جائے. پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کیا, انہوں نے جن کے بزنسز تھے ان کو جو ہے انہوں نے قرض دینا شروع کر دیا آفٹر 2016. آپ کو پتا ہے کہ تب بھی 8-9 مہینے جو ہے لاک ڈاؤن رہا تھا, اور JRL کی طرف سے وہ ہڑتال تھی, اور وہ پھر کافی عرصہ چلی. تو اس کے بعد انہوں نے جب قرضے دیے, تو اب انہوں نے یہ کیا ہے کہ ہم جو ہے جو قرضے ہم نے دیے تھے وہ قرضے ہم واپس لیں گے. اگر تم قرضہ واپس نہیں کرو گے تو تمہاری پراپرٹی ضبط کی جائے گی.
اب دیکھیے اگر ایک بندے نے 20-25 لاکھ روپے کا وہ لیا ہوا قرض لیا ہے تو اس کا جو گھر ہے وہ بھی چلا جائے گا اسے. یعنی یہ کشمیریوں کو بالکل جو ہے سڑک پہ لانا چاہتے ہیں, سڑک پہ لا کے بٹھانا چاہتے ہیں, اور یہ چاہتے ہیں کہ کشمیری جو ہے ان کے آگے جھک جائیں, گڑ گڑائیں, اور یہ جو شرائط رکھیں وہ مانیں. تو ایسا پاسبل نہیں ہے, اور وہ اسی لیے وہ ریزسٹ کر رہے ہیں, وہ اپنی پوری انرجی لگا رہے ہیں. اور سب سے خوبصورت چیز یہ ہے ہم کشمیریوں میں کہ ہم بانٹ کے کھاتے ہیں. مثلا ہمارے اگر ہمیں پتا ہے ہمارے محلے میں گاؤں میں کوئی ایسی کچھ لوگ ہیں جن کے پاس زمینیں نہیں ہیں یا کچھ ایسا نہیں ہے, تو لاک ڈاؤن ہے تو پھر ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا یا لنگر لگانا, تو یہ چیزیں جو ہیں ہمارے ہاں بہت ہیں. اور اللہ کا شکر الحمدللہ ابھی ہم ہندوستان کے اوپر اس طرح سے ڈیپینڈنٹ نہیں ہوئے جس طرح سے ہندوستان ہمیں کرنا چاہ رہا ہے. اچھا, ایک کالر کو لیتا ہوں اور پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی جی السلام علیکم. جی آپ بولیں, آپ لائیو ہیں. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ نہیں, ان کی آواز نہیں آ رہی. محترمہ یہ بتائیے گا کہ آپ ظاہر ہے یہاں جرمنی میں ہیں, ایک عرصے سے ہیں, اور آپ ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے آپ کشمیریوں کی ترجمانی کر رہی ہیں. یہاں ان کے جو دکھ درد ہوتا ہے آپ کے پاس ویڈیوز آتی ہیں, فوٹوز آتے ہیں, سوشل میڈیا پر آپ اس کو شیئر بھی کرتے ہیں, اپنی رائے دیتے ہیں, لوگ اس پر رائے اپنی قائم کرتے ہیں, اور کافی چیزیں ہائی لائٹس ہوتی ہیں. تو آپ یہ بتائیے گا کہ یہاں بے شمار اوورسیز کشمیری ہیں, درد دل رکھنے والے لوگ ہیں, ان کے لیے آپ کا کیا مشورہ ہے کہ وہ کیسے یہاں ان کشمیریوں کی ترجمانی کریں, ان کی آواز کو انٹرنیشنل کمیونٹی تک کیسے پہنچائیں؟ اس پر آپ کی رائے لیتے ہیں, لیکن میں ایک کالر کو پھر شامل کر لیتا ہوں, اس کے بعد بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی آپ بات کریں. جی یہ وہ انڈیا سے کوئی کال کر رہا ہے بار بار, لیکن ان کے میرا حال ہے کمیونیکیشن کوئی پرابلمس آ رہی ہے جس کی وجہ سے آواز نہیں آ رہی. چلیں آپ جو بھی کال کر رہے ہیں آپ اگر فیس بک پر ہمیں لکھ لیں گے میسج, اس کو شامل کر لیں گے, یا آپ ٹیکسٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کی کال نہیں مل رہی تو اس کو بھی شامل گفتگو کر لیں گے. جی محترمہ, آپ سے کوشچن جو کیا تھا اس پر بات کریں. جی, جو آپ انٹرنیشنل ڈائسپورا کی بات کر رہے ہیں, مجھے ہمیشہ جو اپنے لوگوں سے شکایت رہی ہے, ہماری اتنی ہماری جو اسٹیٹ ہے وہ ابھی تو 3 حصوں میں ڈیوائڈ ہو چکی ہے. ابھی تو تیسرا فریق بھی اس میں, اور بڑا اسٹرانگ فریق اس میں شامل ہوا ہے, چائنا. ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے, اس میں ہمیں اپنی خامیوں اور کوتاہیوں کو جو ہے نا ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے. وہ یہ ہے کہ یہاں پہ باپ, بھائی, بیٹے, ماں, بھتیجے, چاچے, ان سب لوگوں نے جو نا اپنی اپنی تنظیمیں بنائی ہیں. ہر ایک کا جو ہے, اگر آپ کی اسٹیٹ کا ایک ہی, آپ کا اپنی پوری اسٹیٹ کو لے کے ایک ہی نیریٹو ہے کہ آزادی چاہیے یا ایک الگ اسٹیٹ بنانی ہے یا کسی کے ساتھ شامل بھی ہونا ہے, لیکن وہ اس کا ایک پورا پروسیس ہے, ریفرینڈم کے تھرو ہی ہو سکتا ہے. میں اگر 100 لوگوں کی تنظیم لے کے چلوں تو مجھے نہیں پتا کہ جو 100 لوگوں میں سے کتنے لوگ جو ہیں وہ کس حق میں ووٹ دیں گے. تو وہ ہمارا فیصلہ جب ایک ریفرینڈم کے تھرو ہونا ہے تو ہم اتنی تنظیمیں بنانا یا تو ہمارے اختیار میں ہو تو پھر ہم سارے اپنی اپنی وہ بنائیں, ٹھیک ہے, میرے ہی مرضی کے مطابق پھر فیصلہ ہو. جب ایسا نہیں ہے تو پھر ہمیں ہم ساتھ مل کے کیوں نہیں چل رہے؟ اس میں سراسر غلطی ہماری ہے. پھر انٹرنیشنلی آپ دیکھیں, یہاں پہ جب یہ کانفرنسز کرتے ہیں تو یہ ایک دوسرے کی جو ہوتا ہے نا, ان کی پارٹیز کی میٹنگ میں آنا یا ان کے جلسے میں یا ان کی کانفرنسز میں شریک ہونے میں سمجھتے ہیں کہ بھائی وہ فلاں جو ہے انڈین نریٹو رکھتا ہے, وہ انڈیا کے ساتھ شامل ہونا چاہتا ہے, فلاں پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتا ہے, فلاں جو ہے وہ خود مختار کشمیر کا حامی ہے. تو یہ جو روٹیوں میں بانٹا ہے نا انہوں نے اسٹیٹ کو, اپنے اپنے حصے کی روٹی اپنے اپنے حصے کی بوٹی بنا کے, اس نے جو ہے ہمیں تباہ کیا ہے. اب جے کے ایل ایف کو لے لیں, سب سے بڑی تنظیم ہے ہمارے جو اسٹیٹ کے, جس کی واحد تنظیم ہے جس کی دونوں طرف جو ہے نمائندگی ہے. حریت دیکھیں, اس کے بھی 2-3 دڑے ہیں. جے کے ایل ایف کے دیکھیں, پتہ نہیں اے بی سے لے کر زیڈ تک ہر ایک نام کی ایک جو ہے نا تنظیم بنی ہوئی ہے. تو یہ چیزیں جب تک ہمارے اندر سے ختم نہیں ہوں گی, ہم لوگ ایک واحد
اپنی اسٹیٹ کے لیے نہیں لڑیں گے، اپنے لوگوں کی آواز نہیں بنیں گے، انٹرنیشنل کمیونٹی کا اٹینشن ہم گریب نہیں کر سکتے، ہم ان کو اپنے جو مقاصد ہیں ان کے لیے ہم استعمال نہیں کر سکتے، ان کو جو ہے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے جو ہے فرنٹ لائن پہ جب تک ہم کھڑا نہیں کریں گے تب تک جو ہے ہماری بات نہیں سنی جائے گی. اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس ٹائم پہ کہ جو 70 سال میں آپ نے غلطیاں کر چکے ہیں وہ تبدیل نہیں ہو سکتی ہیں، اس کو آپ جو ہے چینج نہیں کر سکتے ہو، لیکن ان فیوچر مجھ سے تو نہیں پوچھا جائے گا کہ شیخ عبداللہ نے کیا کیا، مجھ سے تو نہیں پوچھا جائے گا نا کہ ہری سنگھ نے کیا کیا، اس نے کیوں کیا، یا چودھری غلام عباس نے کیا کیا، یا کیچ خورشید صاحب نے کیا کیا. مجھ سے پوچھا جائے گا رفت وانی تم نے کیا کیا. میری آنے والی جنریشن تو مجھ سے سوال کرے گی. تو ہمیں اپنے حصے کا دیا جلانا ہے. ہم نے جو بجھے ہوئے دیے ہیں یا جو قبروں میں جا سکتے ہیں ہم ان کو کھینچ کے نہیں لا سکتے، ان کو ہم پھانسی پہ نہیں لٹکا سکتے ہیں. تو ہمیں ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ یہ ابھی تک جو ہے ہری سنگھ کے دور سے پھر قبائلی اٹیک اور پھر پتہ نہیں کون کون سے اٹیک اس سے باہر ہی نہیں نکلے. جب تک ہم اپنے جو کرنٹ سچویشن ہے اس کو ہم ایڈریس نہیں کریں گے اور جو آج جو زندہ لوگ ہیں ان کی بات نہیں کریں گے تو ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. ہمارے ساتھ انفارچونیٹلی یہ جتنی بھی تنظیمیں ہیں یہ گڑے مردے اکھاڑتی ہیں. مہاراجا ہری سنگھ، جو شیخ عبداللہ، ادھر سے دوسرے چودھری غلام عباس، ان کو گڑے مردوں کو اکھاڑ رہے ہیں، لیکن جو زندہ ہے ان کو مرنے کے لیے انہوں نے چھوڑا ہوا ہے. تو ہمیں اپنی پریورٹیز سیٹ کرنے کی ضرورت ہے اور یہ چیز مجھے مسنگ آتی ہے ہمارا جو ڈائسپورا ہے اس میں. جب تک وہ ان چیزوں کو ریئلائز نہیں کریں گے ہم کبھی جو ہے اپنے مقصد کے حصول میں کامیاب نہیں ہو سکتے. بالکل آپ نے بہت اچھی بات کی ہے، اور یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ برطانیہ میں کشمیر کے نام پر تقریباً 1200 سے زائد تنظیمیں رجسٹرڈ ہیں، اور یورپ کے کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں کشمیر کے نام پر کوئی تنظیم نہ بنی ہو. یہ باقاعدہ طور پر میں یہ وہ چیزیں بتا رہا ہوں جو فیکٹ اینڈ فگر میرے پاس ہیں، بطور جرنلسٹ میں نے ساری چیزیں حاصل کی ہیں. تو یہ سب کچھ ہونے کے باوجود آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی فرض کیا یہ پکچر سامنے آئی ہے، ایک اچھی چیز تھی ہمارے لیے کہ ہم اس کو لے کر لوگوں کے سامنے رکھیں اور انہیں بتائیں، اور انہی کی زبان میں جو زبان سمجھتے ہیں قانون نافذ کرنے والے ان کو سمجھائیں. لیکن اس موقع پر ہم نے دیکھا ہے کہ ابھی کوئی ایسی تنظیم باقاعدہ طور پر سامنے نہیں آئی ان تمام میں سے جس نے اس چیز کو اٹھایا ہو. اور کیونکہ تازہ جب چیز ہوتی ہے تو اس وقت لوگوں کو سمجھانے میں ذرا آسانی ہوتی ہے، لیکن جب مسئلہ پرانا ہو جاتا ہے تو لوگ بھول جاتے ہیں، اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں. تو ایسے موقع پر کوئی ایسی چیز ہم نے دیکھی نہیں ہے. میں ایک کالر کو شامل کرتا ہوں، اس پر پھر آپ نے بات کرنی ہے. السلام علیکم جی. کال وہ میرا حال ہے انڈیا سے ہی کر رہے ہیں تو وہ بار بار ڈراپ ہو جاتی ہے. آپ بات کریں. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ اپرچونٹی جو ہے وہ گوائی ہے. ویلی کا مسئلہ جو ہے تھوڑا زیادہ سینسٹیو ہے. ویلی کے لوگ جو ہے باہر بہت کم ہیں. ہمارا جو دوسرا حصہ ہے جو پاکستان ایڈمنسٹرڈ کشمیر ہے وہاں سے لوگ بہت زیادہ باہر ہیں اور سب سے زیادہ تنظیمیں بھی انہی کی ہیں. آپ ہارڈلی دیکھیں گے کہ جو ویلی کے میرے خیال سے 3-4 ہی آپ کو تنظیمیں وہ نظر آئیں گی. ان میں سے کوئی امریکہ میں ہے، 1-2 جو ہے میرے خیال سے UK میں ہے، ایک کینیڈا میں ہے، جن کو میں پرسنلی جانتی ہوں. 3-4 ڈاکٹر فائز صاحب کی ہو گئی، یا فاروق صدیقی صاحب ہو گئے، یہاں سے 1-2 لوگ اور ہیں. تو مجھے جو نظر آئی ہیں وہ پاکستان ایڈمنسٹرڈ کشمیر کے زیادہ لوگ دکھے ہیں. اور پاکستان ایڈمنسٹرڈ کشمیر کے پاس ایک ایڈوانٹیج یہ بھی ہے کہ ان کے لوگ جو ہے برٹن میں جو ہے ممبر پارلیمنٹیرینز بھی ہیں. ان کے جو لوگ ہیں وہ انفلوئنس رکھتے ہیں وہاں پر، کیونکہ بہت عرصے سے وہاں پہ رہ رہے ہیں. ایک وہ سمجھیں کہ وہ اس کو تو میرپور کو اگر آپ دیکھیں تو وہ منی اس کو کہا جاتا ہے، منی برمنگم کہا جاتا ہے if I'm not wrong. تو وہ جس طرح سے لوگوں کو جو ہے اپنی طرف کر سکتے تھے، ان کا اٹینشن گریب کر سکتے تھے، وہ ہمیشہ ناکام رہے ہیں. پھر اس کے بعد جو مظفر آباد ہے اس کو کہا جاتا ہے، یہ میرے خیال سے اس کا کوئی ایک نام رکھا ہوا ہے انہوں نے، مجھے نام ذہن سے نکل جاتا ہے ہمیشہ، کہ یہ جو ہے پتہ نہیں کیا ہے اس کا قلعہ ہے یا جو بھی ہے اس کا تحریک کا. ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیے آپ کی اپنی
آزاد آپ کہتے ہیں گورنمنٹ ہے، ٹھیک ہے، آپ کا اپنا بجٹ ہے، آپ اپنے بجٹ میں آپ کہتے ہو کہ ہمارا دوسرا حصہ جو ہے بہت ہی مشکل میں ہے، مصیبت میں ہے، آپ چلے آپ باقی اس کو چھوڑیں. پچھلے 4 یا 5 سال سے میں نے پرائم منسٹر آف آزاد کشمیر کے لیے 2 دفعہ ویڈیو پیغام میں نے جاری کیا. میں نے کہا ٹھیک ہے باقی سب چیزیں آپ چھوڑیں، آپ کوئی ڈیٹا بیس تو بنائیں جس میں آپ یہ جو ماس لیول پہ ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہا ہے اس کو آپ جو ہے ایک اس کا ڈیٹا بنائیں کہ جب آپ یورپ میں جاتے ہیں، جب آپ ان کیسز کو جو ہے آپ وہاں پہ پریزنٹ کریں، آپ جائیں آپ یورپین پارلیمنٹ میں جاتے ہیں تو ان کیسز کو پریزنٹ کریں وہاں پہ. آپ کے پاس جب فیکٹ اینڈ فگرز ہوں گے، جب آپ کے پاس انٹرنیشنل رپورٹس ہوں گی، جب آپ کے پاس جو ہے ایگزیکٹ جگہ کے نام ہوں گے، لوگوں کے نام ہوں گے، ان کے ساتھ کیا ہوا وہ ساری چیزیں ہوں گی، تو آپ کے لیے لوگوں کو سمجھانا، ان کا اعتماد حاصل کرنا بہت آسان ہو جائے گا. لیکن انفارچونیٹلی ایسا ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا. اور جو انٹرنیشنل جو ہمارا ڈائسپورا ہے، یہ جو بہت بڑی بڑی جو تنظیمیں ہیں جن کے پاس بجٹ بھی ہے، ساری چیزیں ہیں، ان کی طرف سے جو بھی یہ ساری چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں کہ وہ بھی ان کے پاس بھی کوئی ڈیٹا بیس یا کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے. کچھ رپورٹس ہوں گی یا کچھ اس طرح آج کیس ہو گیا، اب دیکھیں یہ بھول جائیں گے. کٹھوا میں ہماری بچی آصفا کا، بکروال بچی تھی ہماری جموں کی، اس کا ریپ ہوتا ہے. 2-4 دن اس کے لیے پروٹیسٹ ہوا، سارے خاموش ہو گئے، بھول گئے. انشا اتنی پیاری ہماری پھول جیسی بچی، وہ اپنی بالکنی میں اپنی کھڑکی میں کھڑی تھی، صرف باہر شور ہوا، کھڑی اور دیکھنے لگی. اس کے فیس پہ جو ہے نا پیلٹ شاور کیے گئے اور اس کا چہرہ جو ہے وہ بگاڑ دیا گیا اور اس کی دونوں آنکھیں جو ہیں وہ اس سے ہمیشہ کے لیے چھین لی گئی. ہبا معصوم سی چھوٹی سی بچی، کھڑکی کے اندر اس کو جو ہے نا انہوں نے پیلٹس چلائے اور بھول گئے. مسئلہ یہ ہے بھول جانا. یہ ہمارا قصور ہے، انٹرنیشنل ڈائسپورا کا قصور ہے، یہ ہمارا جو حصہ ہے دوسرا، یہ ان کا قصور ہے کہ وہ ان چیزوں کو یاد نہیں رکھتے اور ان چیزوں کو ہائی لائٹ نہیں کرتے. وہ ان چیزوں کے اوپر جو ہے نا اس پہ کہ ہم تب تک نہیں بیٹھیں گے جب تک آپ ہمیں جسٹس نہیں دو گے، ہمیں یہ جسٹس دلواؤ گے نہیں، بار بار ریمائنڈ کروانا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں اس کی وجہ سے جو ہے ہم لوگ سفر کر رہے ہیں. آج ہو گیا، آج سارے وہ ہیں، میں بھی بول رہی ہوں آپ بھی بول رہے ہیں، کل کو نہیں بولے گا. نہیں، ہم نے بار بار جب تک ہم جو ہے وہ کہتے ہیں نا پانی کا قطرہ بھی جب پتھر پہ پڑتا ہے نا تو وہ ایک قطرے سے بھی سوراخ ہو جاتا ہے، لیکن اس میں وقت لگتا ہے. وہ قطرہ جو پانی کا اگر ایک مسلسل پتھر کے اوپر گرتا رہے نا تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس پتھر میں بھی سوراخ ہوتا ہے. لیکن اس پہ جو اس شرط یہ ہے کہ وہ پانی کا قطرہ مسلسل جو ہے نا وہ گرتا رہے. یہاں پہ ہم مار کھا جاتے ہیں، یہ ہماری کمی ہے. بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ آپ نے نشاندہی بھی کافی کی ہے، ایسا کرتے ہیں. اب لاک ڈاؤن یہاں برطانیہ اور یورپ میں جب لاک ڈاؤن لگا ہے تو ہمیں تو اس چیز کا اندازہ نہیں تھا کہ لاک ڈاؤن جو حالانکہ یہ زندگیاں بچانے کے لیے لاک ڈاؤن لگایا گیا ہے اور ساری سہولیات بھی یہاں موجود تھی، اس کے باوجود گھروں کے اندر جب اپنے بچوں کو ہم نے بند کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ لاک ڈاؤن کتنا مشکل ہوتا ہے اور اس طرح گزارنا وقت کتنا مشکل ہوتا ہے. اور وہ لاک ڈاؤن جس میں پتہ ہو کہ آپ باہر نکلیں گے گولی لگے گی، تو اس میں اپنے بچوں کو سنبھال کر گھر میں رکھنا، پھر ایجوکیشن بھی نہ ہونا اور اس قسم کی صورتحال، پھر کھانے پینے کی چیزیں اور ساری چیزیں وہ کس کرب سے گزرتے ہوں گے. تو پھر ایسے حالات میں جب یہاں ہمارے کسی بچے کو یا کسی کو ویسے عام سا سوچا جائے تو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو ہمیں کتنا دکھ ہوتا ہے، اپنے رشتہ داروں سے تمام سے شیئر کرتے ہیں، بتاتے ہیں کوئی حال بتا دے کسی طریقے سے اس سے ہماری جان بچ جائے اس مشکل سے. لیکن وہ لوگ جو زخمی بھی حالت میں ہوتے ہیں، بچے ان کے زخمی ہوتے ہیں، پھر کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتی، دوائیں نہیں ملتی، ایجوکیشن نہیں ملتی، کچھ بھی نہ ہونے کے باوجود اگر پھر بھی اس وقت وہ سروائیو کر رہے ہیں اور کسی سے اس طرح مدد نہیں طلب کر رہے جس طرح گر گرا کر لوگ طلب کرتے ہیں، اس کے باوجود اگر کشمیری یہاں سٹینڈ کرتے ہیں تو ہمیں اپنا بطور اوورسیز کشمیری بیرون ملک آزاد فضاؤں میں بیٹھ کر ان کی بات کرنے میں کیوں ہم جھجک محسوس کرتے ہیں؟ اس پر ذرا تھوڑا سا بات کیجئے گا. جھجک نہیں محسوس کرتے، ہماری اپنی پریورٹیز ہیں، ہمارے جو لوگ ہیں ان کی اپنی پریورٹیز ہیں. جب تک ہم جو ہے نا ایک شخص، اگر میرے پاس ایک تصویر تھی، ایک شخص جیل میں بند ہے، اس کی ایک طرف روٹی پڑی ہوئی ہے، اس کے ہاتھ میں ایک سٹک ہے، ایک طرف روٹی پڑی ہے، دوسری طرف چابی پڑی ہے.
وہ پریفر روٹی کو کر رہا ہے کیونکہ وہ بھوک سے مر رہا ہے، تو وہ روٹی کو کھینچ رہا ہے. تصویر ہے کسی نے بنائی، لیکن اس کے پیچھے آپ لاجک دیکھیں کہ انسان جو ہے اپنی وقتی ضرورت کو جو ہے اپنی آزادی کے اوپر جو ہے وہ پریفر کرتا ہے. ہم جو مار کھا رہے ہیں نا وہ اسی جگہ پہ کھا رہے ہیں. آزادی کوئی ایسے کوئی لا کہ آپ کو ڈبے میں نہیں دے گا، آپ یونائٹڈ نیشن کے بعد چیخو گے کہ بھائی تمہارے پاس ہمارا مسئلہ ہے تو ہمیں آزادی اس ڈبے میں ڈال کے دے دو. ایسا نہیں ہوتا ہے. اب دیکھیں قومیں جو ہیں، جن جن قوموں نے آزادی لی ہے انہوں نے تو بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، ہم نے تو اتنی قربانیاں بھی دی نہیں ہیں، ہم نے تو وہ سب کیا نہیں ہے. انہوں نے بھوک کاٹی ہے، جیلیں کاٹی ہیں، انہوں نے یہ سب چیزیں تو ویلی میں ہو رہی ہیں، لیکن سٹیٹ کے اب باقی حصوں میں آپ دیکھیں یہ چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی. آزادی قربانی مانگتی ہے. آزادی قربانی کا مطلب یہی نہیں ہوتا کہ آپ نے جو ہے اٹھ کے بندوق اٹھائی اور آپ نے مارنا شروع کر دیا. زبان سے آپ جب بات کرتے ہو وہ قربانی ہے. کیونکہ میں اگر آپ کے ساتھ ابھی بیٹھی ہوں تو میں نے وقت نکالا ہے، وقت کی قربانی. ٹھیک ہے، آپ کو اپنے وطن کے لیے پر ڈے آپ کو 2-4 گھنٹے آپ کو سیکریفائس کرنے ہیں، وہ چاہے آپ کے نیند کے ہوں. آپ اگر یہی سوچ کے بیٹھیں گے کہ چلو میں نہیں کرتا دوسرا کرتا ہوں، میرا آج کام ہے، میری جاب ہے، میرا یہ ہے، میرا وہ ہے، نہیں. آپ کو اپنی ضروریات میں سے، آپ کو اپنی خواہشات میں سے، آپ کو اپنے وقت میں سے، آپ کو اپنی انکم میں سے آپ کو سیکریفائس کرنا ہے اپنے وطن کے لیے. اور سب سے بڑی جو اس میں چیز ہے وہ ہے وقت. صحیح وقت کہا از آپ دا نے. موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر جی جو کہ ہمارے وطن کو اس ٹائم جس کی ضرورت ہے سب سے زیادہ. بالکل. اچھا یہ بتائیے گا کہ کیونکہ ٹائم ہمارے پاس ختم ہو گیا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ ایک لاسٹلی بات کی جائے، کیونکہ کافی بات ہوئی ہے ہماری، خصوصاً جو ہم یہاں بیرون ممالک بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں اس موقع پر، ہمیں کیا کرنا چاہیے. یہ ساری چیزیں جو ہم نے ڈسکس کی ہیں اس کے نچوڑ کے لیے آپ ذرا، کیونکہ آپ خود کام کر رہی ہیں آپ اور کشمیریوں کی ترجمانی بھی کر رہی ہیں، آپ بہتر مشورہ دے سکتی ہیں. ہمارے جتنی بھی یہ تنظیمیں جتنی میں نے بتائی ہیں آپ کو یہاں رجسٹرڈ ہیں، ان کے ظاہر 2-3 ممبر تو ہوئیں گے، تو ان کے لیے آپ کا کیا میسج ہے؟ میرا ایک ہی میسج ہے تمام تنظیموں کو کہ بھئی یہ اگر آپ اپنے نریٹو کو ہی لے کے چلیں گے، ٹھیک ہے، اگر کوئی خود مختار کشمیر کا حامی ہے تو وہ اپنے نیریٹو کو لے کے چل رہا ہے، جو الحاق پاکستان کا حامی ہے وہ اپنے نیریٹو کو لے کے چل رہا ہے اور وہ سمجھتا ہے میں ہی ٹھیک ہوں. پھر الحاق ہندوستان کو اگر کوئی لے کے چل رہا ہے وہ سمجھتا ہے میں ہی ٹھیک ہوں. یہ جو میں ہی ٹھیک ہوں یا میرا ہی نظریہ ٹھیک ہے یا میرے ہی نظریے کو سپیس دی جائے، اس نے ہمیں بڑا برباد کیا ہے. ٹھیک ہے، اس نے ہم لوگوں کو ڈیوائیڈ کیا ہے. سب سے پہلے تو یہ تمام نریٹیوز کا ایک ہونا بہت امپورٹنٹ ہے، اور یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اس طرف آنا ہوگا کہ ہم سب کا جو ہے اگر ہم ایک دوسرے کو سپیس نہیں دیں گے، آزادی نہیں دیں گے ایک دوسرے کے نریٹو کو یا اس کے اوپینین کو، کیونکہ ہم میں سے کسی کے ہاتھ میں آزادی لینا نہیں، ہم 3 نیوکلیر پاورز کے درمیان پھنسی ہوئی ایک ٹیریٹری ہیں، تو ہم میں سے کسی کے اختیار میں نہیں ہے. یونائٹڈ نیشنز نے سیریا میں کیا کر لیا، افغانستان میں کیا کر لیا، کہیں جی بھی کیا کر محترمہ لیا. جی، یہاں ٹائم تو ہمارا ٹائم بالکل ختم ہو گیا ہے. بہت بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا اور بہت اچھی گفتگو کی. 1-2 کوسچن اور بھی تھے وہ بھی کرنے تھے، اور اس موقع پر میں آپ کا دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے وہاں جرمن سے بیٹھ کر کشمیریوں کی نمائندگی کی ہے، بات کی ہے، اور کافی حد تک لوگوں نے اس چیز کو پسند بھی کیا ہے، اور ابھی بھی ہمیں بے شمار میسیجز آ رہے ہیں، لیکن ٹائم کم ہونے کی وجہ سے ہم ان کو شامل گفتگو نہیں کر سکتے. کالز آ رہی ہیں مجھے، مختلف نمبر سے بھی آ رہی ہیں، اور خصوصاً انڈیا اور کشمیر کے مقبوضہ کشمیر کے اندر سے کافی کالز ہمیں آ رہی ہیں، لیکن ان سے بات اس وجہ سے نہیں ہو رہی کیونکہ کمیونیکیشن میں میرا حال پرابلم ہے وہاں، جس کی وجہ سے ان کی آواز ہم تک نہیں پہنچی، جس کی وجہ سے ہم نے شامل نہیں کیا. ان تمام جو دیکھ رہے ہیں کالز کر رہے تھے نہیں ہم شامل کر سکے، ان سے معذرت چاہتے ہیں. اور آپ کے جو کوشش کیا یا آپ نے شامل ہوئے ہیں تو انشاءاللہ آپ کا اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا. تو ہماری بھی کوشش ہے کہ ہم پبلک رائٹس میں وہ چیز لاتے ہیں جو لوگوں کو بتایا جائے کہ واقعی جو ہیومن رائٹس کی سب سے بڑی خلاف ورزی ہوئی ہے، ہم اس کو آج اس ایشو کو لایا ہے تاکہ اس چیز کو لوگوں کے سامنے لایا جائے. اور ہم آزاد فضاؤں میں بیٹھ کر اگر وہ بات کر رہے ہیں تو اسی وجہ سے کر رہے ہیں کہ ہمیں دکھ ہوا ہے. اسی کو دکھ ہوتا ہے جس کا کوئی اپنا جب اس میں انوالو ہوتا ہے، اسی کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں جس کے اپنے کو جب لگتی ہے یا اپنے جسم میں درد ہوتا ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے. اسی کے ساتھ
اجازت دیجیے، انشاءاللہ صحت رہی زندگی رہی تو ضرور اس قسم کی چیزیں ہم ہائی لائٹ کرتے رہیں گے، اور نیکسٹ ویک میں نئے مہمانوں نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔